شیطان ہمارا ازلی اور حقیقی دشمن ہے۔ باقی جو شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ سب ایک ظاہری شکل ہے، حقیقتاً دشمن شیطان ہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید ہمیں کہتا ہے فَاتَّخِذْهُ عَدُوًّا، کہ اس کو اپنا دشمن سمجھو، اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ وہ واقعتاً تمہارا دشمن ہے اور اس کی دشمنی سے تم اللہ سے پناہ مانگتے رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان مردود سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ مطلب ہے کہ میں جتنا بڑا عالم ہوں، جتنا بڑا بزرگ ہوں، جتنا بڑا نیک ہوں، پھر بھی میں شیطان سے خود اپنی طاقت سے، عبادت سے، ریاضت سے نہیں بچ سکتا۔ میرا اللہ مجھے بچائے، میرا اللہ میری حفاظت کرے۔ بندہ جب نیک اعمال کرتا ہے اور آخرت کی کمائی کرتا ہے تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر شیطان بندے کے نیک اعمال کو ضائع کرانے کے لیے، بندے کو ان کی برکات سے محروم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ایک دن ان کی تہجد کی نماز رہ گئی، طبیعت، سستی، تھکان، کوئی بھی مسئلہ نہ اٹھ سکے۔ اب سارا دن قلق، سارا دن افسوس، حسرت کہ میری عرصے کے بعد تہجد کی نماز رات کا قیام رہ گیا۔ روتے دھوتے رہے، اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ اگلا دن جب ہوا، جو ان کے اٹھنے کا ٹائم تھا، وقت تھا، اس سے بھی تھوڑا پہلے کسی نے آ کر کے گویا اٹھایا کہ اٹھو، آپ کی عبادت کا، ریاضت کا، آپ کی تہجد کا وقت ہے۔ تو یہ حیران ہوئے کہ میرا کمرہ، میرا مکان یہ تو مکمل بند ہے، تو کون ہے جو میرے کمرے میں آ گیا ہے اور مجھے اٹھا رہا ہے؟ روایت میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا، وہ انسانی شکل میں تھا، اس کے بازو کو، کلائی کو پکڑ لیا کہ تو کون ہے؟ تو وہ نہ بتانے کے بعد بھی ان کے اصرار پر بتایا کہ میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ بھئی تو عبادت سے روکتا ہے، تو کیسے آ کر کے مجھے اٹھا رہا ہے کہ میں تہجد پڑھوں؟ تیرا کام تو مسلمانوں کو نیکی سے محروم کرنا ہے۔ تو اس نے کہا یہاں پر بھی میرا مقصد یہی ہے، کل جو تمہاری تہجد رہ گئی تھی اور تم نے جو سارا دن اپنے آپ کو ملامت کیا اور اپنا قصور اور اللہ سے گڑ گڑاتے رہے، تم نے کئی تہجدوں کا ثواب حاصل کر لیا، تم نے اتنا زیادہ نیکیاں کما لی، میں نے سمجھا اس سے بہتر ہے چلو تہجد پڑھیں، تھوڑی کمائیں، زیادہ تو نہ کما لیں۔ تو اب بھی اس کے اندر بھی میری گویا دشمنی ہی مضمر ہے۔ تو اس لیے شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے کہ بظاہر وہ دوست بھی نظر آ رہا ہو تب بھی اس کے پیچھے اس کی دشمنی ہی چھپی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے۔ مثلا ابھی آپ نے 2 درسوں میں سنا کہ درود پاک سے افضل نیکی کون سی، جو خود بھی نیکی، مقبول نیکی اور دوسری نیکیوں کو قبول کرانے کا ذریعہ۔ لیکن شیطان کو یہاں بھی پیٹ میں مروڑ ہوئی، اس نے ہمیں یہاں پر بھی درود پاک کے سنت طریقے سے ہٹانے کے لیے کئی سارے جتن کیے، اپنی طرف سے درود بناؤ، اپنی طرف سے طریقے بناؤ۔ حالانکہ یہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے، اچھی طرح سے کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ کوئی بھی نیکی اس وقت نیکی ہے جب سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت سے ہٹ جائے تو نماز نہیں رہتی، سنت سے ہٹ جائے تو سجدے والی نیکی نہیں رہتی، سنت سے ہٹ جائے تو حج عمرے والی نیکی نہیں رہتی۔ مسلمان کا یہ پکا ٹھکا عقیدہ ہے کہ نیکی تب ہی نیکی ہے جب سنت کے مطابق ہو۔ سبحان اللہ۔ اب شیطان نے یہاں پر بھی گویا ٹانگ اڑانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو درود پاک کی برکات سے، اس کے فیوزات سے، اس کے انوارات سے محروم کرنے کے لیے
اپنی طرف سے کئی طریقے ایجاد کروائے، کئی ڈھنگ ایجاد کروائے، الفاظ بنوائے، تاکہ مسلمان لڑتے رہیں کہ یہ لفظ درود پاک کے جائز ہیں، یہ جائز نہیں ہیں، اس موقع پر پڑھنا ہے، یوں نہیں پڑھنا ہے۔ تو ان اختلافات میں ڈال کر کے مسلمانوں نے جس کی وجہ سے آخرت کمانی تھی، اس کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہ شیطان